أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 111 سے شروع ہوگا۔ یہاں پر مومنین کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ پیچھے اصول کامیابی بتائے اور اصول کامیابی کے اندر تھوڑی سی ڈانٹ بھی تھی کہ تم نے یہودیوں کی اتنی سی بات کیوں مانی۔ ان کی بات مان کے انہوں نے تم کو اکسایا، برانگیختہ کیا، لڑائی کے لیے موٹیویٹ کیا، تم لوگ موٹیویٹ ہو گئے اور پھر تم کو انہوں نے اس طریقے سے کر دیا کہ تمہارا نقصان ہو گیا، آپس میں تمہارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ حالانکہ مسلمان کو یہ زیبا نہیں ہے، مسلمان کی شان کے مطابق نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خیر اس میں اللہ رب العزت کی ایک ڈانٹ تھی، 7 قسم کی تنبیہات تھیں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر کرنا ہے۔ اب یہاں سے تسلی برائے مومنین ہے۔ مومنین کے لیے تسلی ہے کہ جن لوگوں نے تم کو گمراہ کیا ہے، گمراہ مطلب ان دا سینس وہ والا گمراہ نہیں، یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپس میں جھگڑا کروانے کی کوشش کی ہے، تو ان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ لن یضروکم، ایک ہوتا ہے ضرر، ضرر کہتے ہیں نقصان کو، اذا کہتے ہیں چھوٹی سی تکلیف کو۔ لن یضروکم، یہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذا، بس تھوڑا سا ستا سکتے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تو یہ کریں گے، یہ تھوڑا بہت ستانے کے علاوہ تم کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لن یضروکم، لن یضروکم کا کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ لن جب شروع میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کبھی بھی نقصان نہیں۔ دوسرا، ان کے اندر استعداد ہی نہیں ہے نقصان پہنچانے کی، سمجھے؟ یعنی ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے نقصان پہنچانے کی۔ یہ اس لفظ کے لفظی معنی سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ لن یضروکم، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذا، بس تھوڑا سا ستا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ تھوڑا بہت ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے لڑیں گے بھی تو یولوکم الادبار، تو تم کو دکھا دیں گے پیٹھ۔ واللہ کا مطلب ہے ایک آدمی سامنے کھڑا ہے، ایک آدمی سامنے کھڑا ہے، وہ اچانک سے اس نے یو ٹرن لے لیا اور واپس چلنا شروع کیا، اس کو واللہ کہتے ہیں۔ یولوکم الادبار، یہ پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے۔ یہ پیٹھ دکھانا تھوڑا تاکید کے طور پر ذکر کیا، ورنہ واللہ یولو یہی کافی تھا بتانے کے لیے۔ یولوکم الادبار، یہ پیٹھ دکھا کے تمہیں بھاگیں گے، لیکن یہ چونکہ محاورہ ہے کہ واللہ کے ساتھ ادبار یا دبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے محاورت میں، تو اس وجہ سے لگا دیا۔ یولو کا مطلب ہے گھوم جانا، گھوم جانے سے انسان پیٹھ دکھا دیتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تو کیوں پیٹھ دکھا کے بھاگ رہے ہو؟ تو پیٹھ دکھانا تو کسی کا مقصود نہیں ہوتا، اصل میں تو اس کا بھاگنا مقصود ہوتا ہے۔ تو پیٹھ دکھانا محاورتاً استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ادبار یہ دبر کی جمع ہے۔ دبر یعنی پچھلی طرف انسان کا، ایک انسان کا سامنا ہے، یہ سامنا سرفیس ہے، ایک فیس کی طرف ہے، اور ایک انسان کی بیک کی سائڈ ہے، تو ادبار بیک کی سائڈ کو کہتے ہیں۔ تو وہیں یقاتلوکم، اگر یہ تم سے قتال بھی کریں گے، یولوکم الادبار، تو یہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں کی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ، جہاں کی ہلکی پھلکی خیبر کی جنگ کی، بھاگ گئے۔ خیبر کی جنگ ہوئی، قلعے میں محاصر ہو کے انہوں نے جنگ کی، اس کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ بنو نذیر نے جنگ کی، اس کے بعد قلعے میں قید ہو گئے، پھر بھاگ گئے۔ تو یہ مسلمانوں سے کھلے عام جنگ نہیں کر سکتے۔ اس خیبر کی جنگ کے بعد پھر حضرت عمر نے ان کو باہر بھیج دیا۔ انہوں نے کبھی مسلمانوں سے سرعام ٹکر نہیں لی۔ اس وقت بھی یہودی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس وقت بھی یہودی سب سے بڑا دشمن ہے،
لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کبھی بھی سامنے آ کے مسلمانوں پر وار نہیں کرتا. وہ عیسائیوں کے ذریعے سے وار کرواتا ہے یا مسلمانوں کو آپس میں جھگڑا کر کے وار کرواتا ہے یا ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لڑائی کرواتا ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جھگڑا کرواتا ہے. تو آج بھی یہودی مسلمانوں سے کھلے عام جنگ نہیں کر سکتا, ڈرتا ہے. سمجھ رہے؟ لن یضرکم الا اذى, یہ مراد یہی ہے کہ آمنے سامنے اگر یہ آئیں گے بھی تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, ٹھیک ہے. ورنہ ان کی خفیہ سازشیں بہت خطرناک ہیں. اس سے ان کی خفیہ سازشیں مراد نہیں ہیں جی, ورنہ خفیہ سازشیں یہودیوں کی بہت خطرناک ہیں, بہت زیادہ خطرناک. ہمارے بعض علماء یہ بھی کہہ رہے کرونا بھی ایک سازش ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑتے, نہ اس میں جانے کی ضرورت ہے. ضربت علیہم الذلہ, ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. ضربت مسلط کر دی گئی علیہم الذلہ, ان کے اوپر ذلت. اینما تقفوا, اینما تقفوا, جہاں پر بھی یہ جائیں, اینما تقفوا, جہاں بھی یہ چلے جائیں, ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. الا بحبل من اللہ, الا یہ کہ سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی پناہ ان کو مل جائے, تو تب تو ان کی ذلت سے بچت ہو جائے گی, وگرنہ ذلت ان کے ساتھ مسلط کر دی گئی ہے, جوڑ دی گئی ہے. وباءوا بغضب من اللہ, لیکن انہوں نے کتنا غلط کام کیا کہ آپس میں دو قبیلے جنگ جدال بالکل ختم ہو گیا, لیکن ان کو ان کا جنگ و جدال کے بغیر رہنا ان کو راس نہیں آیا کہ ہمارا ہتھیار بھی نہیں بک رہے, ہمارے تیر کمان بھی نہیں بک رہے, ہمارا یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ آپس میں محبت سے کیوں رہ رہے ہیں, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کل کے سبق میں ایک اور چیز آئے گی انشاءاللہ, وہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہے. تو وحبل من اللہ, تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں, تھوڑا سا اب صبر کر جائیں, اگر کسی کو الجھن ہو رہی ہے تو میں بتاتا ہوں, ابھی تھوڑی سی بات ہے. تو جہاں پہ یہ جائیں سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے. کہاں گیا؟ حبل من اللہ, اللہ کی طرف سے کوئی سبب نکل آئے, وحبل من الناس, اور انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے, کوئی سہارا ان کے لیے نکل آئے. حبل اللہ کی طرف سے کوئی ذریعہ, اور حبل من الناس لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا. حبل کا ترجمہ جب حبل لوگوں کی طرف متعلق ہوگا, لوگوں سے جڑے گا, تو اس کا مطلب ہے سہارا, اور اللہ کی طرف جب جڑے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی ذریعہ. ذریعہ اور سہارا میں بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے, بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے. وہ انسان جو ہے وہ سہارا دے سکتے ہیں, پناہ دے سکتے ہیں, اور اللہ رب العزت ذریعہ عطا فرماتے ہیں. ذرائع عام طور پر نظر نہیں آتے, بہت سے ذرائع ہیں ایسے نظر نہیں آتے, لیکن معاملہ ہو جاتا ہے. البتہ یہ کچھ ایک باریک سی بات ہے, لیکن اتنا سمجھ لینا کافی. وباءوا بغضب من اللہ, انجام کار, وباءوا انجام کار, بغضب من اللہ, یہ اللہ کے غضب کو لے کر ہی لوٹیں گے. یہ آخر کار وباءوا اور آخر کار انجام کار بغضب, یہ لوٹیں گے. وباءوا کا ترجمہ لوٹنے سے ہے, میں نے ترجمہ اس طرح سے کیا, شاید آپ وہ اشتباہ ہو گیا, مجھے خود اشتباہ ہو گیا آپ لوگوں کو, لوٹنے سے. وباء یہ لوٹیں گے, یعنی وباء وہ بتاتے آخر کار, انجام کار, بغضب یہ لوٹیں گے, بغضب من اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ. وضربت علیہم المسکنہ, اور ان کے اوپر محتاجگی مسلط کر دی گئی ہے. تو یہ کیوں کر دی گئی ہے؟ یہ اس لیے کہ ذالک, یہ اس لیے کہ بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق, اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے. ذالک بما, اور یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے. وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. لیکن بہت باتیں ہیں اس آیت کے متعلق, اور بہت سی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے نہیں کر پاتا. اور مجھے سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس کو محنت سے پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جو محنت سے پڑھ رہے ہیں ہمیں وہی لوگ چاہیے, جو محنت سے نہیں پڑھ رہے ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے.
ہمیں محنت کرنے والے لوگ چاہیے جو ان آیات کو سمجھنے کی، جو قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ، اس کو ذرا سمجھیں بھی، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اور ضربت علیہم الذلہ، ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، معنی اس کا سمجھ لیں، ہم تفسیر میں نہیں جاتے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت یعنی بےعزتی، ہم نے، میرے علم میں نہیں ہے اور میرے جاننے والے جن کا برس ہا برس یہودیوں سے تعلق رہا، رابطہ رہا، میرے پاس اس کی 2 سے 3 گواہیاں ہیں، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنے والوں میں سے کوئی ایسا گواہ ہو، بعد میں سننے والوں میں کوئی ایسا گواہ ہو تو مجھے بھی ضرور بتائے، مجھے ان چیزوں کی بڑی شدت سے تلاش رہتی ہے کہ یہودی جو ہے نا، یہ ایک ذلیل قوم ہے، ایک ذلت والی قوم ہے، ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی کسی یہودی ربی کا نام یا اس طرح کا کسی یہودی کا نام کوئی مسلمان یا عیسائی عزت سے لے رہا ہو، نہیں، ایسے نہیں ہے کہ ان کو عزت کہیں بھی میسر نہیں ہے، ان کو اللہ رب العزت نے عزت میسر نہیں کی کہ جو بھی اور اگر کوئی ان کا عزت سے نام لیتا ہے تو ان کے شر سے بچنے کی وجہ سے لیتا ہے، ورنہ یہودی حضرات جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان پہ ذلت مسلط کی ہوئی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، باہر ملک میں رہتے تھے، کہنے لگے ایک مرتبہ میں ٹرکش ایئر لائن پہ تھا تو میرے ساتھ 2 یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے نام ہی بدلی کر لیے مجھے دیکھ کر۔ ان کے شکل و طریقے سے، ان کے کپڑوں کے طرز و ڈھنگ سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے کپڑوں کے ڈھنگ اور ان چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہودی ہے۔ تو مجھے ان کے ڈھنگ سے پتہ چل گیا کہ یہ یہودی ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کی جو اس وقت قوم ہے وہ بڑی ترقی یافتہ ہے، بڑی محنت کرنے والی قوم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو جو عزت حاصل ہونی چاہیے تھی، جتنا ان کے پاس پیسہ ہے، جتنا وہ ڈونیشن کرتے ہیں، جتنا وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی جیسی عزت ہونی چاہیے تھی اس کا 1% بھی ان کو عزت نہیں ملی ہوئی۔ اتنے این جی اوز ہیں جن کو یہ ڈونیٹ کرتے ہیں، ورلڈ بینکس کو یہ چلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو درس میرا سن رہے ہیں اس وقت، وہ سب بھی اس بات کی بڑی اچھی سی تائید کریں گے کہ واقعتاً ان کے دل کے اندر بھی یہودیوں کے لیے کوئی عزت کبھی آئی ہی نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے، جو دنیا گھومے ہوئے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں پر سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی امید ہے اسی بات کی تصدیق کریں۔ اگر تصدیق نہ کریں تو مجھ سے ضرور آپ اختلاف کریں اور مجھے ٹوکیں، مجھے بتائیں کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہے، میں نے فلاں جگہ پہ دیکھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی کہیں عزت ہے۔ اینما ثقفوا، اور اگر ہے تو ہو سکتا ہے میں آیت کو غلط سمجھاؤں، آپ ضرور میری تصحیح کریں بھی، میں آپ سب کو حق دیتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن ہے، سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے، اس میں کوئی شیخ اور کوئی مرید نہیں ہوتا، اس میں سب سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ چلے جائیں، جس جگہ پر یہ چلے جائیں، یعنی بھلے سے اپنا ملک بنا لیں، بھلے سے اپنا شہر بنا لیں، بھلے سے یہ کچھ بنا لیں، ان کو کہیں عزت نہیں ملے گی الا بحبل من اللہ۔ ہاں، گنجائش بہرحال ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں اللہ رب العزت نے کسی 1-2 بندوں کو پناہ دے دی، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی بندے کی پناہ میں آ کے کسی بندے کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد اس نے ایسا معاملہ کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پہ عمومی حالات میں جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم آیا کہ انہوں صحیح ایک سوال ہے، کہا ماشاءاللہ آج برس ہو گیا آپ نے کبھی سوال نہیں کیا، آج آپ سوال کریں، شاباش، بہت اچھی بات، آپ کو سوال کرنا چاہیے، سوال کیجئے۔ کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا جائے گا، جی کر لیا جائے گا، اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو فضول قسم کی بات۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھی آپ سوال نہیں کیا کرو، آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طریقے سے میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا سبق کے درمیان کہ حج کے اندر مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو یہ اس کی ایک حکمت بتائی تھی۔ میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ حج نام ہی مشقت کا ہے، جس کو مشقت نہیں آتی تو اس کا حج نہیں ہوتا، یہ نہیں میں نے بتایا تھا، صرف یہ بتایا تھا کہ حج میں مشقت آتی ہے۔ تو ایک صاحب کے میرے پاس میسج ہے کہ حج میں مشقت ہی نہیں آتی، میں نے کہا کتنے بندوں نے آپ کو، جی 2 بندے مجھ سے ملے جن کو مشقت ہی نہیں ہے، تو کون سا بڑا اصول ٹوٹ گیا جی؟ تو ایسی اگر کسی نے کسی یہودی کو پناہ دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی پوری جماعت، مستثنا ہر جگہ پر ہوتے ہیں، استثناء ہر جگہ پر ہوتے ہیں، چند ایک لوگ ہر قاعدے سے الگ ہوتے ہیں، جیسے اگلی آیات میں آئے گا،
تو یہاں بھی اگر کسی یہودی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے، میں نے جو سوال کیے، میں نے جو بات کی، من حیث القوم، یہودیوں جو من حیث القوم ہے، اللہ نے ان کو عزت نہیں بخشی۔ اسی طریقے سے کئی یہودی حضرات جن سے ڈیلنگ ہوئی، میرے جاننے والوں کی، میری تو نہیں ہوئی آج تک کبھی، ان کے تمام معاملات ایسی ہی چیزوں پر مبنی ہیں کہ جس سے دوسروں کا خون چوسا جاتا ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ مارکیٹنگ سیٹ اپ کے حوالے سے جو یہودیوں کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اس طریقے سے تمام ان چیزوں کے بارے میں جو ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ انتہائی ظلم پر مبنی ہوتی ہیں، اور اپنی جو ان کی لابی ہے، اس لابی کے اندر بھی کوئی ان کی عزت کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ صرف پیسے کے غلام ہیں، ان کو پیسے چاہیے، جہاں پیسہ ملے گا تو یہ اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو وباء بغضب من اللہ، تو کیونکہ یہ لوٹیں گے اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دی جائے گی۔ دیکھیں یہود، ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن وہ اپنے علاج کرانے میں ڈاکٹر کا محتاج ہے، تو محض پیسہ یہودیوں کے پاس ہو جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں، یہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ بن رہا ہے، تو گریٹر اسرائیل کے لیے بھی یہ تو امریکہ کے محتاج ہیں، یہ دوسروں کے محتاج ہیں کہ کسی طریقے سے دوسرے ان کو تسلیم کریں تاکہ ان کی کرنسی ویل نون ہو سکے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ ساری باتیں اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات کو بالکل مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، من حیث القوم یہودیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور کم از کم میں نے کسی کو عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر کسی کی نظر میں ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ من حیث القوم، من حیث الفرد نہیں جی، من حیث القوم۔ ہاں، لیسو سوان، پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا، لیسو سوان، سارے برابر نہیں ہوتے۔ کتنا خوبصورت اصول بتایا، واہ 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 واہ۔ اللہ نے فرمایا اصول کامیابی، ہمیشہ مثبت پہلو ساتھ رکھے، ہمیشہ لیسو سوا، یہ دیکھو اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ بڑا اہم اصول ہمیں سمجھا ہے کہ سب کو ایک جیسا نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہر بندے کو ہر وقت ایک جیسا نہ سمجھا جائے، سمجھیں جی، ہر بندے کو، جیسے ایک وقت میں ایک شخص انتہائی بیوقوف ہے لیکن دوسرے وقت میں وہ شخص انتہائی سمجھدار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اگر ہم نے کسی کو ڈانٹا ہے، جو استاد ہے یا شیخ ہے، وہ جب کسی کو ڈانٹتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا وہ اس کو بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ جیسے استاد ہے وہ اگر کسی کو ڈانٹ رہا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ جیسے ہمارے گروپ کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے اندر میں نے کئی لوگوں کو ریموو بھی کیا، پچھلے دنوں میں نے 3 لوگوں کو ریموو کیا۔ اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ان سے غصہ ہوں، مطلب یہ کہ اصول ہے، جہاں اصول ہے وہاں سختی کرنی پڑتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے وہ شخص بہت ہی برا ہو، لیکن یعنی اس نے کوئی حرکت کی تو اس لحاظ سے وہ صفر ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ شخص 100% ہے، بلکہ 1000% ہے۔ لہذا ہمیں اللہ نے اصول سمجھایا کہ آپ کسی کے بارے میں سوچو تو ٹوٹلی نیگیٹو مت ہو جاؤ، بالکل نیگیٹو نہ ہو جاؤ، پازیٹیولی سوچیں، پازیٹیولی سوچیں، اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یاد سمجھیں، اللہ رب العزت نے لیسو سوا، سارے برابر نہیں ہوتے، سارے یہودی برابر نہیں ہوتے۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں امت، ایک ایسی جماعت بھی ہے، قائمت، جو کہ کھڑی رہتی ہے، یتلون آیات اللہ، اور وہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے رہتے آنا اللیل، پوری رات، یعنی مسلمان ہو کر، وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ اندھیرے کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سب کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کسی نیکی کو چھپاتے نہیں ہیں، اللہ نیکی کو اجاگر کر کے چھوڑ، گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، گناہوں کو اجاگر نہیں کرتے، گناہوں کو چھپا، لیکن اگر کوئی نیکی غار میں بھی چھپ کے کر رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کی اس نیکی کو ظاہر فرماتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھیں، اپنی نیکیوں کو سنبھال کے استعمال کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں مثبت پہلو بھی دیا کہ ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو مت سوچیں، ہر ایک کے بارے میں مستقل نیگیٹو مت۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی شخص کی حد سے زیادہ عزت نہ کریں، معذرت، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، کسی بھی شخص کی حد سے زیادہ تعریف نہ کریں، عزت تو کرنی ہے، کسی بھی شخص کی حد سے زیادہ تعریف نہ کریں، اور ایسے ہی کسی بھی شخص کی حد سے زیادہ تنقیص نہ کریں۔ تنقیص ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے ایک نیا لفظ ہو،
مطلب یہ ہے کہ برائی بیان کرنا، کسی شخص کو برا کہنا کہ یہ تو اتنا گندا ہے، یہ اتنا گھٹیا ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو کسی بھی شخص کی بہت زیادہ تعریف نہ کریں اور کسی بھی شخص کی بہت زیادہ تنقیص نہ کریں. یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ ہی کام ہے؟ یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، تو یہ لوگ صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے. سمجھے جی؟ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں خیر میں سے، فَلَن يَكْفُرُوهُ، فَلَن يَكْفُرُوهُ، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی. فَلَن يَكْفُرُوهُ، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی. یہ میں نے غلط عنوان دے دیا جی، اس عنوان کو آپ لوگ اپنے پاس نہیں دیجیے گا. وما يفعل من خیر، وما يفعل، اور جو کچھ یہ خیر میں سے کرتے ہیں، فَلَن يَكْفُرُوهُ، اس کی بالکل ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. میں نے نیچے غلط لگا دیا تھا. اب یہودیوں کے بارے میں کسی کو اشکال ہوتا ہے، یا ان کفار کے بارے میں کسی کو اشکال ہوتا ہے کہ بھی ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو بہت کامیاب نظر آ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس اشکال میں مت پڑو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کا مال ان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا اولادہم، اور ان کی کوئی اولاد ان کو فائدہ نہیں دے گا، من اللہ شیئا، بھئی مال تو فائدہ دے رہے ہیں جی، پراڈو لے رہے ہیں، مسلمانوں کی بجلی بند کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اسلحہ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ان کی اولادیں بھی مستقل ٹیکنالوجی بنا رہی ہیں، وہ تو ان کی مدد کر رہی ہیں، پیسے پہ پیسہ بنا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، ان کا مال من اللہ، اللہ سے بچانے کے لیے. ابھی تو ان کو فائدہ دے گا، دنیا کے اندر تو مال فائدہ دے گا ہی دے گا، لیکن اللہ سے بچانے کے لیے ان کو ان کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی جب اللہ کا غضب ان کے اوپر پڑے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے قرآن میں آتا ہے، لو مل الارض ذهبا، اگر یہ سونے کو زمین کو سونے سے بھر کے دے دے تب ان کے لیے فائدے مند نہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ آگ والے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کی مثال جو کہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ، یہ اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے. ری کہتے ہیں ہوا کے، فِيهَا صِرٌّ، فِيهَا صِرٌّ، جو کہ ایک سخت سردی والی ہوا ہے، جو کہ ایک سخت سردی والی ہے. اصابت، وہ پہنچ جائے، حرث قوم، حرث قوم، حرث قوم، قوم کی، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، قوم کہتے ہیں قوم کو، حرث قوم، وہ قوم کی کھیتی دے، یعنی ایک سرد ہوا قوم کی کھیتی تک پہنچ جائے. کون سی قوم؟ ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکتہ، اور ان کی اس کھیتی کو ہلاک کرتے. وما ظلمہم اللہ، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کھیتی ان کی تباہ ہے، یہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. یہ انفاق فی سبیل اللہ سے کا یہاں پر اس طریقے سے معاملہ ہو رہا ہے کہ خیر انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون کو آپ چھوڑ دیجئے، یہاں پر اللہ کے دشمنوں کا ہی بیان ہے، اور مومنین کو تسلی ہے کہ ان کے پیسے سے آپ گھبرائیں نہیں. اس مضمون کو آپ چھوڑ دیجئے. مومنین کو تسلی ہی ہے کہ ان کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے یہ ان کو اللہ سے نہیں بچائے گا، اور جو اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی ٹھار ہوا آئے، یعنی برفیلی ہوا آئے اور کھڑی ہوئی فصل کے اوپر آئے. تو کیا ہوتا ہے، جو لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں یا رہے ہیں، یہاں بھی سننے والوں میں کچھ کینیڈا کے ہیں،
تو ان سے پوچھ لیں کہ وہاں پر کھیتی کا کیا حال ہوتا ہے جب برف اس کے اوپر پڑتی ہے۔ برف ساری کھیتی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ خیر وہاں پر ظاہر بات ہے کاشت ہوتی نہیں ہے، لیکن جب برف کھیتی کے اوپر پڑتی ہے تو اس کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ اور دیکھنے کو بڑی خوبصورت ہے یہ برف، دیکھنے کو بڑی زبردست ہے یہ برف، لیکن کیا ہے، کمثل ریح، یہ ایسی ہوا ہے فیہا سر، جس میں سخت ٹھنڈک ہے، اصابت حرث قوم، یہ ایسی قوم تک پہنچی ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، تو فاہلکتہ، تو یہ ان کو ہلاک کر دیتی ہے، یعنی ان کی کھیتی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ چنانچہ کافر لوگ جو خیرات وغیرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے آخرت کے ثواب ان کو نہیں ملتا، لہٰذا ان کے خیراتی اعمال کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے، ان کے کفر کی مثال اس تیز و تند آندھی کی ہے جس کے اندر اس طرح کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے اعمال کھیتی اور ان کا کفر یہ ٹھنڈی ہوا، اور جیسے یہ ٹھنڈی ہوا اس فصل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ایسے ان کے کفر نے ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ کھیتی برباد کر دی اس ہوا نے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کا کفر ان کے اوپر ہے۔ ایک اصول بتا دوں آپ کو، بڑا زبردست اصول ہے، میں اس کو کہوں گا کہ 1 کروڑ کا اصول ہے، 1 کروڑ کا اصول ہے، بڑی زبردست بات ہے اگر آپ لوگ اس کو پلو سے باندھ لیں۔ ایمان، کفر، نفاق، ایمان، کفر، نفاق، اس آیت سے ایک مضمون سمجھ میں آیا ہے۔ ایمان، کفر، نفاق، یہودیت، عیسائیت، شرک وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو کچھ بھی ہیں یہ اعمال کا ثمرہ ہے، یہ سب اعمال کا ثمرہ ہے، لہذا ہم جو اعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے ایمان ملتا ہے، جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے کفر آتا ہے، جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایمان، اور جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے کفر آتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ایک ذہن میں مد نظر رہے کہ یہ جو اعمال کر رہے ہیں یہ کفر ہیں، یہ آندھی ہے، اور ان کی جو اچھے اعمال ہیں وہ کھیتی ہے، تو ان کے اعمال کا اثر ان کے دوسرے اعمال پہ پڑا، اور یعنی ان کے کفر کا اثر دوسرے اعمال پہ پڑا، اور اس کفر کے اثر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ایک اصول ہے، اس اصول کے اوپر میں مزید بات کروں گا، آپ حضرات کو بہت سے سوالات بھی ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہوں، لیکن اس اصول کے اوپر میں مزید بات کروں گا، فی الحال آپ اس کو اتنا ہی سمجھیں۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ